मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। फरमाया वल्लदीना ला यशहदून ज़ूर, ये जो जन्नती हैं जिनकी सिफ़ात में बयान कर रहा हूँ कि जो ज़िना नहीं करते और कत्ल नहीं करते इंसानी जान को, इनमें एक सिफत ये भी है ला यशहदून ज़ूर, ये झूठी और बुरी महफिलों में शिरकत नहीं करते। बुरी महफिलें जुए की, सट्टे की, गाने बजाने की, गीबतों की, और जो ठठे मार रहे होते हैं लोग बैठ के रोडों पे, और जैसे होता है ना बिल्कुल आवारा गर्दी किस्म के। तो ज़ूर, ज़ूर असल में झूठ को कहते हैं, लेकिन झूठ चूँकि इंसान को बुरा लगता है तो हर बुरी चीज़ को भी ज़ूर कहा जाता है। तो ऐसी बुरी जगहों पे हाजिर नहीं होते। व इदा मर्रू बिल्लग़वी, और कभी लग़वियात के करीब से गुजरना पड़ जाए। लग़वियात भी वो लग़वियात जो ना दुनिया का फ़ायदा ना आखिरत का फ़ायदा। तो और लग़व जिस दर्जे का होगा गुनाह भी उसी दर्जे का होगा। कुछ लग़वियात ऐसी हैं कि जिसमें गुनाह तो नहीं है लेकिन ना दुनिया का फ़ायदा ना आखिरत का फ़ायदा। तो उन लग़वियात को इख्तियार करना या वहाँ बैठ के टाइम ज़ाया करना गुनाह तो नहीं है लेकिन बेबरकती का ज़रिया है। और अगर वो लग़वियात ऐसी है जो आखिरत के लिए नुकसानदेह है, जैसे गाने बजाने की महफ़िलें हैं, सिनेमा घर में फ़िल्में हैं, नाच गाने की महफ़िलें जो आजकल शादियों में नाच रहे हैं ना लोग, तो ये भी लग़वियात हैं, लेकिन ये वो लग़वियात हैं जो हराम है। तो अब अल्लाह ताला चूँकि आला दर्जे के मोमिनीन का जिक्र कर रहे हैं, इसलिए हर तरह के लग़वियात का अल्लाह ने जिक्र किया कि वह इज़ा मर्रू बिल्लग़वी, जब ये किसी लगव बात के करीब से गुज़रते हैं, कोई महफ़िल हो, कहीं गाने बजाने हो, कहीं फजूल काम हो रहा हो, फजूल बातें हो रही हो, तो मर्रू किरामा, ये इज़्ज़त के साथ गुजर जाते हैं। ये किनाया है इस बात से कि उसकी तरफ तवज्जो नहीं करते, इन पे असर ही नहीं होता कि ये क्या हो रहा है। आपने देखा होगा ना, कहीं गाने बजाने कोई स्टेज शो चल रहा है तो कुछ लोग बैठना नहीं चाहते लेकिन गुजर के देखते ज़रूर हैं कि देखें क्या हो रहा है, थोड़ा इंजॉय करते हैं और थोड़ा थरकते हैं उनके साथ। लेकिन अल्लाह कहते हैं जो ईमान वाले लोग हैं ना, वो इज़्ज़त के साथ गुजर जाते हैं, वो ऐसी फजूल चीज़ों में दिलचस्पी नहीं लेते। तो इसमें भी अल्लाह ने यानी मुफस्सिरीन ने ये गाने बजाने की महफ़िलों को और ये जुए सट्टे जो आजकल स्नोकर क्लबों में लड़के खेल रहे होते हैं, कह के लगा रहे होते हैं, अक्सर स्नोकर क्लबों में जुए और सट्टे चल रहे होते हैं, तो इस किस्म की तमाम मजालिस से इज्तिनाब करते हैं। गीबतों की महफ़िल, ऐसी मजलिसें जहाँ इस्लाम और इस्लाम वालों का मजाक उड़ाया जा रहा हो, नहीं ना दीन का फ़ायदा ना दुनिया का फ़ायदा, जो बेबरकती का ज़रिया है, वो वाली तमाम महफ़िलें इसमें दाखिल हैं। वल्लदीना इज़ा ज़ुक्किरू बिआयाति रब्बिहिम, और ये वो लोग हैं जब इनको अपने रब की आयात के ज़रिए नसीहत की जाती है, लम यख़िर्रू अलैहा सुम्मन व उम्याना, तो ये अंधे और बहरे होके नहीं गिरते। गिरने का मतलब क्या है? मुशरिकीन ये करते थे, जब कुरान पढ़ा जाता था ना तो मजमा लगा के ऐसे टूटते थे जैसे गिर पड़ेंगे। आपने देखा होगा ना, कोई भी नई चीज़ आती है तो सारे वहाँ जमा हो जाते हैं, तो लोग क्या कहते हैं, भाई किस चीज़ पे गिरे हुए हो तुम? लोग यूँ कहते हैं ना, अरे भाई तुम किधर गिर रहे हो? तो गिरने का मतलब हकीकत में गिरना नहीं होता, बल्कि टूट के तवज्जो के साथ किसी चीज़ की तरफ जमा होना। तो मुशरिकीन जब कुरान पढ़ा जाता था मजमा लगा के खड़े हो जाते थे, लेकिन अंधे बहरे बन के, बस मजाक उड़ाने के लिए। आयतें गौर से सुन के जो है इबरत हासिल नहीं करते थे। तो अल्लाह ने मुशरिकीन के बिल्कुल अपोजिट मोमिनीन का तज़किरा किया कि जब इनको कुरान के ज़रिए नसीहत की जाती है तो वहाँ ये जो गिरते हैं ना उन आयतों पे, क्या मतलब जो गौर से सुनते हैं, तो अंधे बहरे होके नहीं सुनते बल्कि देखते हैं कि हमसे क्या कहा जा रहा है और इसमें कौन कौन सी निशानियां बयान की जा रही हैं, ताकि हम उन निशानियों को देखें और सुनते भी पूरे तरीके से, यानी समझते हैं उसको। क्योंकि वो सुनना जिसमें समझ ही ना आए, वो सुनना ना सुनने के बराबर है। तो खुलासा इस आयत का ये है कि जब इनको कुरान के ज़रिए, रब की आयतों के ज़रिए नसीहत की जाती है तो पूरी तवज्जो के साथ उस नसीहत को ये सुनते हैं। ऐसे मौके पर अंधे और बहरे नहीं बन जाते। वल्लदीना यक़ूलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत अअयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। एक और बेहतरीन सिफ़त अल्लाह ने बयान की कि इनकी अपनी हालत तो ये होती है कि ख़ुद भी ज़िना नहीं करते, क़त्ल नफ्स नहीं करते, तहज्जुद की पाबंदी करते हैं, अल्लाह से जहन्नम की पनाह और जन्नत की तमन्नाएँ अल्लाह से लालच करते हैं, दुआएँ मांगते हैं, और नसीहत जब की जाए तो गौर से सुनते हैं। तो साथ साथ इनको अपने घर वालों की भी फ़िक्र होती है
آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ خود تو بڑے نیک بنے ہوتے ہیں، گھر والوں کو بالکل بدحال چھوڑ دیا ہوتا ہے انہوں نے، کوئی فکر ہی نہیں ہوتی بیوی بچے کیا کر رہے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں اپنے گھر کی بھی فکر ہوتی ہے، اسی فکر میں وہ یہ اللہ سے دعا مانگتے ہیں۔ وہ کیا دعا مانگتے ہیں؟ ربنا حب لنا من ازواجنا، اے اللہ ہمیں عطا کر ہماری ازواج کی طرف سے، یعنی عورت اگر ہے تو اپنے شوہر کے لیے دعا مانگے، شوہر ہے تو اپنی بیویوں کے لیے دعا مانگے، وذریاتنا، اور ہماری اولادوں کے لیے، اولادوں کی طرف سے ہمیں آنکھوں کی قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر۔ حدیثوں میں اور صحابہ کے اقوال میں اور مفسرین میں جو اس کی تفسیر آئی ہے، وہ تفسیر یہ ہے کہ ان کو دیندار بنا دے، تاکہ ہمیں ان کو دیکھ کے آنکھوں کو ٹھنڈک ملے۔ آنکھوں کی ٹھنڈک کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ خوبصورت بہت ہوں، اور یہ کہ یہ یا جو ہے وہ پیسہ ویسا ان کے پاس بہت آئے، اور یا یہ کہ وہ جو ہے وہ عیاشی والی زندگی ہو تاکہ ہم ان کو دیکھ کے خوش ہوتے نا، یہ قطعاً مطلب نہیں ہے۔ اصحاب سے، صحابہ کرام، تابعین سے، بڑے بڑے مفسرین سے، جو تابعین میں بڑے بڑے مفسرین گزرے، حضرت مجاہد ہیں، حضرت اکرمہ ہیں، اور حضرت طاؤس ہیں، اور بھی بہت سارے، تفسیر میں تو حضرت مجاہد کا نام بہت زیادہ ہے، جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص شاگردوں میں سے تھے، اور سعید بن مسیب ہیں۔ تو یہ جو مفسرین کرام ہیں، ان سے جو آیتوں کی تفسیر منقول ہے وہ یہ ہے کہ اے اللہ ان کو دیندار بنا دے۔ تو چونکہ جو خود نیک ہوتے ہیں نا، کیونکہ یہ نیک بندوں کا ذکر ہے نا، تو وہ اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو نماز روزے میں اور نیکی کے کاموں میں مشغول دیکھ کے خوش ہوتے ہیں وہ۔ اب یہ تو وہ چیز ہے جو خود دیندار ہوگا وہ سمجھ سکتا ہے کہ آپ اگر خود نمازی ہیں، دیندار ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ میرے دل میں دنیا کی محبت نہ ہو، اور آپ اولاد کی تربیت چاہتے ہیں، تو دیندار باپ کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ وہ اس کی بیوی پردہ کرتی ہو، نماز پڑھتی ہو، حیا کا ماحول ہو گھر میں، بچے نماز پڑھتے ہوں، قرآن پڑھتے ہوں، حیا کا ماحول ہو۔ تو واللہ اس چیز سے جتنی باپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، شوہر کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، کسی چیز سے نہیں ہوتی۔ یہ وہی بات ہے جو جس میں ہے یہ صفت تو وہ سمجھ سکتا ہے۔ اسی طرح جو عورت دیندار ہوتی ہے، جو واقعی دل سے دیندار ہو، اس کا شوہر اگر نمازی پرہیزگار ہوگا، اس کے بچے اگر نمازی ہوں گے، اور اس کے بچے اگر صدقات و خیرات کرنے والے ہوں گے، ان کے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہوگی، تو ایسی ماں کی آنکھیں اپنے بچوں کے اچھے عمل کو دیکھ کر جتنا ٹھنڈی ہوتی ہیں، کسی اور چیز کو دیکھ کے نہیں ہوتی۔ تو یہاں قرۃ اعین کا یہ مطلب ہے کہ اللہ ہمارے ماتحتوں کو نیک بنا دے تاکہ ہماری آنکھیں ان کو دیکھ کر ٹھنڈی ہوں۔ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما، اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ الیکشن میں ہم جیت جائیں اور جتنے نیک لوگ ملک میں رہتے ہیں ہم ان کے وزیر اعظم بنیں، مطلب یہ ہے کہ ہمارے ماتحتوں کو پرہیزگار بنا دے تاکہ ہم پرہیزگاروں کے امام بنیں۔ یعنی امام تو ہم ہیں ہی، ہر آدمی امام ہے اور ہر عورت امام ہے ان لوگوں کا جو اس کے ماتحت ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں ہر شخص نگہبان ہے اور ہر شخص سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ شوہر کا ماتحت بیوی اور بچے ہیں، عورت کے ماتحت اس کے اولادیں ہیں، اور بڑا بھائی ہے تو اس کے ماتحت چھوٹے ہیں، تو بڑی بہن ہے تو اس کے ماتحت چھوٹے ہیں، دفتر میں آپ کے ماتحت آپ کے ملازمین ہیں۔ تو ہر شخص کو اللہ نے کسی نہ کسی درجے میں امام بنایا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں، یہ دعا مانگتے ہیں وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما، اے اللہ ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا، ہمارے ماتحت پرہیزگار ہوں، نالائق لوگ نہ ہوں ہمارے ماتحت، اور ہماری اولادیں بگڑے نہیں، تو ماتحت لوگ ہمارے سارے نیک بنا دے۔ اللہ فرماتے ہیں جن کا یہ جذبہ ہوگا تو اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہ وہ لوگ ہیں جن کو جنت کے بالا خانے دیے جائیں گے اس صبر کے بدلے میں جو انہوں نے دنیا میں کیا۔ تو پتہ چلا کہ یہ صفت صبر کے بغیر نہیں آتی۔ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور ہر طرف سے ان کو سلامتی اور حیات کی دعائیں ملیں گی۔ خالدین فیہا، ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے۔ حسنت مستقرا ومقاما، کیسا بہترین مقام اور کیسا بہترین ٹھکانہ ہوگا۔ اب یہ سورہ فرقان آخر میں اللہ نے یعنی جہنمیوں کی علامتیں بھی بتا دیں، نیک لوگوں کی علامتیں بھی بتا دیں۔ اب سورہ فرقان آخر میں اللہ ایک عقلی دلیل پہ ختم کر رہے ہیں کہ کافر ان آیتوں کو سن کر تعجب کرتا ہے کہ بھئی اللہ کیوں ہمیں حکم دے رہا ہے کہ ہم نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، عبادت کریں، اور اولاد کی تربیت کی بھی نیک بنانے کی کوشش کریں، اور توحید پر لائیں، قتل نہ کریں، زنا نہ کریں، شراب نہ پئیں، یہ نہ کریں، وہ نہ کریں۔ تو یہ کیا بات ہے یار، اللہ کو کیا پڑی ہے؟ تو اللہ نے اسی کا، آج بھی ملحد لوگ یہ سوال کرتے ہیں خدا کو کیا ہے یار کہ کوئی اس کی عبادت کرے نہ کرے، خدا کو کیا ہے کہ کوئی شراب پیے نہ پیے؟ اگر خدا ہے بھی تو اس کو کیا پڑی ہے ان چیزوں سے؟ وہ کیوں چاہے گا کہ ریسٹرکشن لگائے اور پابندیاں لگائے؟
تو اللہ نے ان ملحدین کا جواب جو ہے نا انہی کے انداز میں دیا. وہ کیا فرمایا؟ قل ما یعبأ بکم ربی، اے نبی ان سے کہہ دیجئے میرے رب کو تمہاری کیا پرواہ، لولا دعاؤکم، اگر تم اس کی عبادت نہیں کرو گے، اس کو نہیں پکارو گے. یعنی گویا اللہ ہم سے یہ سوال کر رہا ہے کہ تم اگر مجھے ہی نہیں مانتے اور میرے احکام ہی کو فالو نہیں کرتے. دعا یہ کنایہ ہے عبادت سے، تبھی مفسرین اس کا ترجمہ عبادت سے کرتے ہیں، کیونکہ دعا بھی عبادت کا ایک جزو اعظم ہے نا. تو جزو اعظم جز بول کے کل مراد ہے. یعنی اس کی مثال ہے جیسے کبھی کہہ دیتے ہیں نا اگر تم نماز نہیں پڑھتے تو اللہ کو تمہاری کیا ضرورت ہے، کیا پرواہ اللہ کو. تو یہاں صرف نماز مراد نہیں ہے، یعنی اس کی فرما برداری، ہر احکام میں اس کو فالو کرنا. تو اللہ بھی اسی انداز سے جواب دیتے ہیں کہ رب کو تمہاری کیا پرواہ بھائی، پھر تم تو ایک عام مخلوق کی طرح کی ایک مخلوق ہو، گدھے گھوڑوں کی طرح. گدھے گھوڑے اور کتے بلے بہت گھوم رہے ہیں دنیا میں، تو تم بھی انسان بھی پھر ایسی ایک مخلوق ہے نا. تو اگر تم اللہ کو نہیں مانتے، اس کو نہیں پکارتے، اس کی عبادت نہیں کرتے، تو پھر اللہ اور تمہارا رشتہ کیا رہ گیا؟ تو تم بھی تو گدھے گھوڑوں کی طرح ہی ہو گئے نا پھر. تو یعنی اللہ کی نظر میں اگر تم نے مقام پیدا کرنا ہے اور اللہ سے کچھ لینا ہے تو اس کے لیے تمہیں اللہ کو ماننا پڑے گا اور اللہ کے حکام کو اور اللہ کے حکام کو فالو کرنا پڑے گا اور اس کی عبادت کرنی پڑے گی. تو سورہ فرقان کو اللہ نے اس بہترین آیت پہ ختم کیا کہ قل ما یعبأ بکم ربی، رب کو تمہاری کیا پرواہ بھائی، پھر رب تمہیں کیوں عزت دے، کیوں انسان کو کا اکرام کرے اور اس کو پروٹوکول دے اور ساری کائنات اس کے لیے مسخر کر دے، کیا پرواہ رب کو پھر تمہاری، لولا دعاؤکم، اگر تم اسی کو نہیں مانتے اور اسی کو نہیں پکارتے. اور پھر اللہ نے آخر میں دھمکی دی، فقد کذبتم، تحقیق تم لوگوں نے جھٹلا دیا ہے، میری ان سب باتوں کا انکار کر دیا ہے. فسوف یکون لزاما، ان قریب یہ جھٹلانا تم سے چمٹنے والا ہے، یعنی اس کا انجام چمٹنے والا ہے تم سے. ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا، مرو گے اور جب حساب و کتاب ہوگا تو یہ سب باتیں تمہاری سمجھ میں آ جائیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس بہترین صورت میں جو ہم نے اہل ایمان کی علامتیں پڑھی ہیں، سنی ہیں، اللہ وہ ساری علامتیں ہمارے اندر پیدا فرمائے، ہمیں تہجد کی بھی توفیق دے، سخاوت کی بھی توفیق دے، بخل سے بھی ہمیں بچائے، اسراف سے بھی ہمیں بچائے، اور فضول لغو محفلوں میں جانے سے بھی اللہ ہمیں محفوظ رکھے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بیوی بچوں کی فکر کی اور ان کے لیے دعائیں مانگنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. یہ سارے کام کی اگر ہمیں توفیق ملتی ہے تو پھر اللہ کو بھی ہماری پرواہ ہے، اور اگر کبھی کوتاہی ہو تو توبہ کی بھی توفیق مل جائے. اگر یہ سارے کام کریں گے تو اللہ کو بھی ہماری پرواہ ہوگی، وہ ہمیں دنیا میں بھی یاد رکھے گا، آخرت میں بھی. لیکن اگر ہم یہ سارے کام نہیں کرتے اور مادی دنیا کے پیچھے بس بھاگتے رہتے ہیں تو دنیا میں تھوڑی بہت عیاشی ہو جائے گی، لیکن پھر اللہ کو ہماری کوئی پرواہ نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے.